بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں گریڈ 2 کی اردو، جس کا سبق نمبر 5۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ ہم اگلا سبق پڑھنے سے پہلے کچھ پچھلے سبق کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے حمد جو نظم تھی اسے پڑھا، پھر نعت، اور تیسرا سبق تھا ہمارا پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوتھا سبق بانوں کا طوطا، اور پانچواں سبق ہے سمجھدار بچہ۔ تو بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سمجھدار بچہ جو ہے بیسیکلی ایک سنانے والا سبق ہے، یعنی سمجھنے والا، جو کہ میں آپ کو سمجھاؤں گی اور آپ سمجھیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو اس کا مین آئیڈیا بتا دوں کہ اس کو سبق کو آپ کو سمجھانے کا کیا مقصد ہے۔ کہ جب کوئی اجنبی آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ سے سوال جواب کرتا ہے، یا آپ اسکول سے باہر نکلتے ہو اور آپ کو دیر ہو رہی ہوتی ہے، گھر جانے کی بھی جلدی ہے اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور آپ کے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا، تو اس وقت جو آپ کو پریشانی ہوتی ہے وہ آپ کسی سے شیئر تو نہیں کرتے ہو کسی اجنبی کے ساتھ، اور اگر کوئی اجنبی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کا بیہیو کیا ہونا چاہیے۔ تو بچوں، آپ غور سے سنیے، میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے کویسچن پوچھوں گی۔ یہ جو ہے یہ دانیال ہے بچہ، اور اسکول سے باہر یہ بیٹھا ہوا ہے، پریشان سا ہے، اس کے گھر سے ابھی اس کے فادر اسے لینے کے لیے نہیں آئے، اور اسکول سے باہر جو بینچ ہے اس پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ اسی کی کہانی ہے جس کے ذریعے آپ کو بہت سی باتیں سمجھائی جائیں گی۔ چھٹی کی گھنٹی بجی، دانیال نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر خاصی بھیڑ تھی، یعنی کہ بہت ہجوم تھا بچوں کا۔ جیسے کہ چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، گیٹ پر بچے نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کو لینے کے لیے ان کے پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے تھے۔ دانیال ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ اسکول سے باہر بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے گھروں کو چلے گئے۔ استاد بھی ایک ایک کر کے جانے لگے، اب گیٹ پر صرف چوکی دار رہ گیا۔ تو ظاہر ہے بچہ تو پریشان ہوگا، جب سارے بچے چلے جاتے ہیں تو اس وقت بچے کا کیا بیہیو ہونا چاہیے، پریشانی میں اسے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ اسکول سے نکلنے والے بچے کا کیا نام تھا، تاکہ آپ کو کہانی جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد رہے۔ تو بچے کا نام تھا دانیال۔ دانیال گیٹ کی طرف بڑھا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ اس کے فادر اسے لینے ابھی تک نہیں آئے اور تمام بچے چلے گئے ہیں، اسکول خالی ہو گیا ہے اور استاد بھی ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اب صرف چوکی دار رہ گیا ہے۔ تو ایسے میں دانیال پریشان ہو گیا۔ دانیال کچھ پریشان تھا، اسے بھوک اور پیاس لگی تھی۔ اس دوران میں ایک موٹر سائیکل، یعنی اس وقت ایک موٹر سائیکل سوار دانیال کے قریب آ کر رکا۔ اجنبی کو دیکھ کر دانیال کو خوف محسوس ہونے لگا۔ تو بچوں، اجنبی شخص کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی ایسا شخص ہے جو آپ کے لیے بالکل ناواقف ہے، نیا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہو۔ تو اس کو خوف یعنی ڈر لگنے لگا کہ یہ آدمی کیوں میرے پاس آیا ہے۔ اس آدمی نے دانیال سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ دانیال نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور وہ اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ تو ایسے جب بچوں ایسی آفر کوئی کرتا ہے کہ آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں، تو آپ نے بالکل بھی اس کی بات پر توجہ نہیں دینی، اس کے پاس نہیں کھڑے ہونا، فوراً سے پیچھے ہٹ جانا ہے اور اس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہو اور آپ ایک اجنبی شخص پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو۔ دانیال نے کیا کہا؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ دانیال نے اسے جھٹ سے جواب دیا، جھٹ یعنی فوراً جواب دیا، بیٹا میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی آدمی نے نرمی سے کہا۔ اب دیکھیں، یہاں وہ اجنبی آدمی جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ جو والدین کے ملنے والے ہوتے ہیں یا فادر کے دوست ہوتے ہیں، ان کو اکثر بیٹے جو ہیں وہ جان رہے ہوتے ہیں، ان کو جانتے ہیں کہ یہ میرے ابا جان کا دوست ہے، اور ملے بھی ہوتے ہیں اکثر۔ اور اس طرح پھر بھی نہ بھی ملے ہوں، کوئی بھی ایسے کہے تو جانا بالکل غلط بات ہے، یا کسی پر اعتبار کرنا بہت غلط ہے۔ ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ فوراً، اگر کوئی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے، تو فوراً اس اجنبی شخص سے پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، دانیال نے صاف جواب دیا۔
یہ جواب سن کر اجنبی آدمی دانیال کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھیں یہاں جو چیز ہے نا کہ آگے بڑھنا، تو وہ اچھا شخص نہیں تھا نا، وہ دانیال کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ دانیال نے کیا کیا؟ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دانیال چلایا۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ آ کے بچوں کو چلانا چاہیے، ان کو اونچی آواز میں دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ دراصل دانیال کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو۔ دانیال کی آواز سن کر چوکیدار دوڑا دوڑا آیا۔ چوکیدار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور چوکیدار آیا تو دانیال نے ساری بات بتا دی۔ چوکیدار نے کہا، بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے۔ ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، تو ایسے آدمیوں سے بچنا چاہیے بیٹا، اور اپنے آپ کو اس وقت بہت مضبوط ظاہر کرنا چاہیے اور شور مچا کے سب آنے جانے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اسی دوران میں دانیال کے ابا جان بھی آ گئے۔ آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے دانیال کے ابا جان کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دانیال کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا کہ جس نے بر وقت یعنی وقت پر پہنچ کر دانیال کو اغوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے دانیال کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی۔ گھر پہنچ کر ابا جان نے دانیال سے کہا، بیٹا آج تم نے بہت سمجھداری دکھائی، مزید احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی زیادہ کیئر کرنا۔ نیکسٹ ٹائم اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو اور بھی زیادہ اعتماد سے اس اجنبی سے دور ہٹ جانا اور شور مچانا اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لینا۔ تو بیٹا یہاں کچھ پوائنٹس ہیں جو اسپیشلی بچوں کے لیے ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ ان پر عمل کریں اور ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، جیسے کہ ہے کہ جب تک گھر کا کوئی فرد لینے کے لیے نہ پہنچے اسکول کے احاطے سے باہر نہ نکلو، یعنی اسکول کا وہ ایریا جہاں تک اسکول کے چوکیدار کا فرض ہے کہ وہ اس کی کیئر کرے، اس کی حفاظت کرے اسکول کے ایریے کی، وہاں سے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ یعنی ایک اسکول کی باؤنڈری لائن ہے یا اسکول کے گیٹ کے آس پاس چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے ہٹ کے آپ نے اگر اسکول روڈ پر ہے تو روڈ کے قریب نہیں آنا، اسکول کے پاس ہی رہنا ہے یا اسکول کے اندر گیٹ کے پاس رہنا ہے۔ اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کے چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ۔ تو اگر ایسا بیٹا ہو جائے اسکول گھر سے کوئی لینے نہیں آتا تو آپ کو گھر کے نمبر پر کال کرنی چاہیے یا اسکول کو انفارم کریں کہ وہ آپ کے گھر میں کال کرے اور آپ کے جو بھی گھر سے لینے آتا ہے اس کے بارے میں اس کا نمبر دیں یا اپنے گھر کا کوئی اور نمبر دیں اور گھر میں انفارم کریں اور پتہ کروائیں۔ جب آپ اپنے استاد صاحب کو یہ بتاؤ گے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ کام کریں گے۔ کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ اور نہ کسی سے پیسے لو۔ اور سم ٹائم بچوں ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی اجنبی جو ہے بچوں کو پیسے کا لالچ دیتا ہے۔ کچھ ان کو پتہ ہے کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں کینڈیز وغیرہ چاکلیٹ وہ ان کو پسند ہوتی ہیں، وہ اس چیزوں کا بھی لالچ دیتے ہیں اور اس وقت بچے کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ کھانا بھی کچھ چاہتا ہے، تو کبھی بھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا بلکہ اس وقت اپنی بھوک کو برداشت کرنا ہے اور سمجھداری سے کام لینا ہے۔ کوئی اجنبی تمہارے جسم اور چہرے کو چھوئے تو اسے سختی سے منع کر دو۔ ہاں جی، کوئی اجنبی آپ کے پاس آئے، آپ کے جسم کو ہاتھ لگائے، چہرے کو ہاتھ لگائے کہ جیسے کہ وہ پیار کرنے لگا ہے، تو سختی سے منع کرو، اس سے دور ہٹ جاؤ۔ کیونکہ اجنبی ایسے جو گھر سے اغوا کی نیت سے نکلے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسی بے ہوش کرنے والی ادویات بھی ہوتی ہیں جو وہ بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان کو ایسی چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو کوئی اجنبی نظر آئے تو اس کے پاس مت کھڑے ہوں۔ دانیال نے وعدہ کیا کہ وہ ابا جان کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ تو بچوں یہاں یہ سارے جو وعدہ ہے، اس طرح کا وعدہ آپ کو بھی اپنے پیرنٹس سے کرنا ہے، اپنے ٹیچر سے کرنا ہے کہ آپ نے بھی یہ ساری احتیاطیں کرنی ہیں۔ اور اس سبق کے پڑھنے کے بعد کیا آپ کے ذہن میں اس اجنبی کے بارے میں سوالات آ رہے ہیں؟ جی ہاں، اس اجنبی کے بارے میں جو سوال جواب ہیں وہ میں نے یہاں لکھے ہیں، تو آپ کو بھی اس کا جواب دینا ہے۔ کیا موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست تھا؟ جی نہیں، وہ موٹر سائیکل سوار جو تھا وہ دانیال کے ابا جان کا دوست نہیں تھا بلکہ ایک اجنبی تھا جو کہ اغوا کی نیت سے دانیال کے پاس آ رہا تھا۔ چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو اب کیا کریں گے؟
تو بچوں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتائیں گے اور اسکول کے ایریا میں ہی رہ کر اپنے فادر کا یا جو بھی آپ کو اسکول سے لینے آتے ہیں ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ کسی بھی اجنبی کا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا، انکار کریں گے اور فوراً اس شخص سے دور ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے بچوں کہ یہ جو سارا سبق تھا اس میں سے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے، ایسے موقع پر اپنے حواس بحال رکھنے چاہیے۔ بچے بہرحال بچے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیکن بچوں بہت سے بچے ایسے بہادر بھی ہوتے ہیں جو بہت سے کام کر گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس کے بعد ہے نیکسٹ ہم پڑھیں گے، یہ ہے تھوڑا سا جائزہ۔ اس میں ہے کہ سننے والے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے سننا ہے اور ان کے آگے جو ہے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ تو ہم آواز الفاظ اس کو کہتے ہیں کہ جن کا آخری لفظ جو ہے اس سے ملتا جلتا ہی لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کا ساؤنڈ ویسا ہی ہو۔ جیسے گانا ہے تو آپ نے لانا جو لفظ ہے وہ استعمال کر لیا، جانا کر لیا، کھانا، نہانا۔ پھر ہے کام، تو کام کا کوئی سا بھی، دام، نام، عام، اس طرح کے جس کے آخر میں میم ہو۔ یہاں نون الف نا کا استعمال ہے، یہاں میم کا استعمال ہے۔ اور پھر تارے ہے تو بڑیے والے کوئی بھی الفاظ آپ نے بنانے ہیں جن کا ساؤنڈ بالکل اسی طرح ایک نظم سی بن رہی ہو، جیسے تارے، سارے، پیارے، تو نیارے، اس طرح کے الفاظ۔ جان، جان کا آپ شان بھی کر سکتے ہو، آن بھی کر سکتے ہو۔ کان، جس کے آخر میں نون آ رہا ہے۔ بال، بال کے اگلے جو ہیں لام والے الفاظ آپ خود بنائیں۔ تو بچوں بال کے کچھ الفاظ ہیں، چال، حال، ڈھال، اور یہ میں نے الفاظ آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے۔ گانا ہے تو اس کے لیے کھانا، نہانا، اس میں آپ کئی اور لفظ ایڈ کر سکتے ہو، جیسے لانا، جانا، آسان سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں نون الف نا استعمال ہو رہا ہو۔ اور پھر کام ہے، کام کے جو میم استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم نے آخر میں لکھ کے آنا ہے، نام، شام۔ تو اس کے بعد ہے تارے، تارے سے ملتے ہوئے الفاظ ہیں سارے، پیارے، نیارے۔ جان، جان کا ہے شان، کان، آن، مان، اس طرح کے الفاظ جن کے آخر میں نون آ رہا ہے۔ بال کا ہے جال، حال، کھال، چال، یہ اس طرح کے الفاظ جو بچوں کو رائمنگ ورڈز ہیں وہ بچے بہت شوق سے کرتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے آگے ہے بولنا، یعنی یہ سوال تو سن کے آپ نے اس کے جواب دیے، یہاں ہے بولنا۔ دی ہوئی تصویر دیکھ کر بتائیں کہ آپ ان کی مدد کیسے کریں گے۔ تو یہ ایک بوڑھی عورت ہیں جو کہ سبزی خریدنے کے لیے گئیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بیگز ہیں جس میں مختلف سبزیاں ہیں۔ جب وہ واپس مڑی ہیں سبزی خرید کر تو ان کے ہاتھ سے بیگ گر گیا اور وہ خود بھی نیچے اس کو بیٹھ کر اٹھا رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ بوڑھی ہیں اس لیے ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، وہ اٹھا کے اس میں پراپر رکھ نہیں رہی۔ تو آپ سب نے کیا کرنا ہے جب آپ اس طرح کے کوئی سچویشن دیکھو؟ تو بیٹا سب سے پہلے آپ نے آگے ہونا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ ان کی جو سبزیاں گری ہیں یا جو بھی چیز اس وقت کسی کے ہاتھ میں ہے، جو بھی بزرگ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے تو اس کو اٹھا کر ان کے بیگ میں رکھنا ہے، ان کو اٹھانا ہے اور ان کو کھڑا کر کے، اگر ان کے آپ کے پاس آپ کے والدین ہیں تو تھوڑا سا ان کی مزید ہیلپ کر کے ان کو روڈ کراس کروا دیں۔ بہرحال اکیلے آپ نے یہ روڈ والا کام نہیں کرنا کیونکہ ابھی آپ خود بچے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بوڑھے بزرگ مل جاتے ہیں جن سے چلا نہیں جا رہا یا رش ہے تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی سی ان کی مدد کر دینی ہے اٹھنے میں یا چلنے میں۔ اس کے بعد ہے دی ہوئی عبارت کو 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے۔ تو بیٹا آپ نے جب اردو آپ کو آ جائے گی پڑھنی یا لکھنی یا اس کو دیکھ کر الفاظ بنانے آ جائیں گے تو پھر آپ پہلے اٹک اٹک پڑھو گے، پھر آپ اس کو روانی سے یعنی تیزی سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو اس میں ہے عبارت، چھٹی کا دن تھا، صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دوپہر کے وقت تیز بارش برسنے لگی۔ بارش کے کچھ دیر بعد ابا جان گھر سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ بارش کا پانی گلی میں کھڑا ہے۔ انہوں نے محلے کے کچھ لوگوں کو گلی میں بلایا تاکہ سب مل کر گلی میں کھڑا پانی نکال سکیں۔ تو امید ہے یہ 1 منٹ میں ہی یہ عبارت کی ریڈنگ ہوئی ہے۔ تو بچوں آپ نے بھی اسی طرح اس کی ریڈنگ کرنی ہے بار بار،
اور آج سے آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی اجنبی کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرنا، اس کے پاس نہیں کھڑے ہونا، اسے بچ کے رہنا ہے۔ تو بچوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے ہم اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔